میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے ابھی طلاق۔ ابھی فائقہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ جب ارمان خانزادہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ اس کے باپ نے بچپن میں اس کی ماں کو طلاق دی تھی اور وہ اپنی ماں کے ساتھ ساری زندگی اپنی خالہ کے ٹکڑوں پر پلی تھی۔ اس کی ماں نے اس کا رشتہ خالہ کے بیٹے سے طے کیا، پر جب ماں کے مرنے کے بعد اس کی شادی خالہ کے بیٹے سے ہونے لگی تو اس کا باپ اسے زبردستی اپنے ساتھ گاؤں لے گیا اور اس کا نکاح 10 سال بڑے ارمان خانزادہ سے کرا دیا۔ وہ ارمان سمیت سب سے نفرت کرتی تھی۔ آج میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم دوبارہ اپنے منہ سے طلاق کا نام نہیں لو گی۔ گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ فائقہ کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو رہی تھیں۔ سڑک کے دونوں اطراف پھیلے ہوئے ہرے بھرے کھیت اسے بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اس نے غصے سے برابر میں بیٹھے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سامنے دیکھ رہے تھے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میری زندگی کا فیصلہ کریں۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ مجھے واپس خالہ کے گھر چھوڑ کر آئیں۔ فائقہ نے اپنے دوپٹے کو سختی سے مسلتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا۔ ارشد خان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بیٹی کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں نفرت نہیں بلکہ ایک ایسی مصلحت تھی جسے فائقہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ فائقہ بیٹی، تم ابھی نادان ہو، تم ان لوگوں کی حقیقت نہیں جانتی۔ میں تمہیں وہاں مزید نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ارشد خان نے دھیمے لیکن اٹل لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ حفاظت؟ آپ اسے حفاظت کہتے ہیں؟ کسی اجنبی کے حوالے کر دینا حفاظت ہے؟ میں اپنی ماں کی دی ہوئی نسبت کو مانتی ہوں۔ میں نے عاقب سے وعدہ کیا ہے۔ فائقہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گلابی گالوں پر گرے۔ عاقب صرف تمہاری جائیداد سے محبت کرتا ہے فائقہ، تم سے نہیں۔ بس اب خاموش ہو جاؤ، ہم پہنچ چکے ہیں۔ ارشد خان نے گاڑی ایک عظیم الشان حویلی کے سامنے روکتے ہوئے کہا۔ فائقہ نے گاڑی سے باہر قدم رکھا تو حویلی کی ہیبت نے ایک پل کے لیے اس کے حوصلے پست کر دیے، لیکن اس کی انا نے اسے دوبارہ سر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ سامنے ہی سفید رنگ کے کلف لگے سوٹ میں ملبوس ایک لمبا تڑنگا شخص کھڑا تھا۔ اس کی گہری بھوری آنکھیں کسی شکاری کی طرح فائقہ کے وجود کا احاطہ کر رہی تھیں۔ خوش آمدید چچا جان، امید ہے سفر میں اس لڑکی نے آپ کو زیادہ تنگ نہیں کیا ہوگا۔ ارمان نے فائقہ کو سر سے پاؤں تک ایک حقارت آمیز نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ اتنا بھاری تھا کہ فائقہ کے کانوں میں گونجنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہے مجھے یہ لڑکی کہنے کی؟ میرا نام فائقہ ہے اور میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی۔ فائقہ نے ارمان کے بالکل سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ارمان کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ ارشد خان وہاں سے اندر کی طرف چلے گئے تو اس نے ایک قدم آگے بڑھایا جس سے فائقہ کو پیچھے ہٹنا پڑا، یہاں تک کہ وہ گاڑی کے ساتھ جا لگی۔ ارمان نے اپنا ایک ہاتھ گاڑی کی چھت پر رکھا۔ اس کی قربت سے فائقہ کو اپنے اعصاب شل ہوتے محسوس ہوئے۔ ارمان کے پرفیوم کی خوشبو فائقہ کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ یہاں صرف وہی پہچان باقی رہتی ہے جو میں دیتا ہوں، اور رہی بات مرضی کی تو خانزادوں کی حویلی میں قدم رکھنے کے بعد مرضی صرف ارمان خانزادہ کی چلتی ہے۔ ارمان نے اس کے کان کے قریب جھک کر نہایت پست لیکن خطرناک لہجے میں کہا۔ فائقہ کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ ارمان کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے ایک عجیب سی چمک نظر آئی جو شاید غصہ تھا یا کچھ اور۔ اس نے جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا لیکن ارمان کی گرفت اس کے بازو پر مضبوط ہو گئی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، تم ایک بدتمیز اور جاہل انسان ہو، فائقہ نے تڑپ کر کہا۔ بدتمیزی تو ابھی تم نے دیکھی ہی نہیں لڑکی، ابھی تو صرف تعارف ہوا ہے۔ ارمان نے اس کا بازو چھوڑا اور اندر کی طرف مڑ گیا۔ رات کے سائے گہرے ہوئے تو فائقہ کو حویلی کے ایک بڑے سے کمرے میں ٹھہرا دیا گیا۔ کمرے کی سجاوٹ روایتی اور پروقار تھی لیکن اسے وہاں گھٹن ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بال کھول دیے جو اس کی کمر تک لہرانے لگے۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی جہاں سے رات کی رانی کی خوشبو اندر آ رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ارمان دروازے پر ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں فائقہ کے بکھرے ہوئے بالوں پر جمی تھیں۔ کیا یہاں لوگوں کی کمروں میں بنا اجازت گھسنا تمہارا مشغلہ ہے؟ فائقہ نے اپنے بالوں کو سمیٹنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ ارمان آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی نظروں میں اس وقت وہ حاکمانہ سختی نہیں تھی بلکہ ایک بے نام سی تپش تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر فائقہ کے گال پر آنے والی ایک لٹ کو پیچھے کیا۔ فائقہ ساکت رہ گئی۔
اس کے لمس میں ایک عجیب سی تڑپ تھی جس نے فائقہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب کر دی۔ تمہارے یہ بال تمہاری زبان کی طرح ہی لمبے ہیں، ارمان نے دھیمی آواز میں کہا۔ فائقہ نے فوراً خود کو پیچھے کھینچا۔ اپنی حد میں رہو ارمان خان زادہ، میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو تمہارے اس روب میں آ جائے۔ حدود میں رہنا کمزوروں کا کام ہے فائقہ، اور میں کمزور نہیں ہوں۔ تم یہاں جس مقصد کے لیے لائی گئی ہو بہتر ہے اسے سمجھ لو۔ ارمان کا لہجہ پھر سے سرد ہو گیا۔ مقصد؟ کیا مقصد؟ کیا میں کوئی سامان ہوں جو آپ دونوں نے مل کر سودا کر لیا؟ فائقہ کی آواز میں دکھ اور غصہ دونوں شامل تھے۔ سودا تو بہت مہنگا ہوا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم اس کی قیمت ادا کر پاتی ہو یا نہیں۔ ارمان نے ایک گہرا سانس لیا اور مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن جاتے جاتے فائقہ کے دل میں ایک انوکھا اضطراب چھوڑ گیا۔ فائقہ وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ارمان سے نفرت کرے یا اس کے اس سحر سے ڈرے جو وہ اس پر طاری کر رہا تھا۔ اسے عاقب یاد آ رہا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ عاقب کا چہرہ دھندلا رہا تھا اور ارمان کی وہ عقابِ نگاہیں اس کے سامنے رقص کر رہی تھیں۔ اگلی صبح حویلی میں ناشتے کی میز پر ارمان کی چھوٹی بہن مایا کی خوشیاں شوخیاں بکھر رہی تھی۔ مایا ایک نہایت پیاری اور زندہ دل لڑکی تھی جس نے فائقہ کو دیکھتے ہی اسے گلے لگا لیا۔ بھائی، آپ نے بتایا ہی نہیں کہ ہماری بھابھی اتنی خوبصورت ہے۔ میں تو ڈر رہی تھی کہ آپ جیسی کوئی ہٹلر ہوں گی، مایا نے شرارت سے ارمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ ارمان نے چائے کا سپ لیا اور فائقہ کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اپنی پلیٹ میں دیکھ رہی تھی۔ خوبصورتی اگر زبان میں زہر گھول دے مایا تو وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ زہر تو آپ کے لہجے میں ہے خانزادہ صاحب، میں تو صرف آئینہ دکھا رہی ہوں، فائقہ نے پلٹ کر جواب دیا، جس پر مایا ہنس پڑی اور ارمان کی آنکھوں میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ناشتے کے بعد جب فائقہ برآمدے میں کھڑی تھی، ارشد خان اس کے پاس آ گئے۔ بیٹی، میں کام سے جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا اور ارمان کی بات ماننا، وہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ آپ مجھے اس دوزخ میں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں بابا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، فائقہ نے پتھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارشد خان نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے حویلی سے رخصت ہو گئے۔ فائقہ کو لگا جیسے اس کا آخری سہارا بھی چھن گیا ہو۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی۔ تبھی ارمان وہاں سے گزرا۔ اس نے فائقہ کو اس حال میں دیکھا تو اس کے قدم رک گئے۔ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ وہ مرد جو کسی کے آنسوؤں سے متاثر نہیں ہوتا تھا، آج اس لڑکی کی بے بسی پر بے چین ہو رہا تھا۔ وہ اس کے پاس جھکا اور اپنا رومال اس کی طرف بڑھایا۔ رونا بند کرو، خانزادوں کی عورتیں سریعام تماشا نہیں بنتی۔ فائقہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں تمہاری عورت نہیں ہوں اور کبھی بنوں گی بھی نہیں۔ ارمان نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا چہرہ فائقہ کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ فائقہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ یہ وقت بتائے گا فائقہ ارشد خان کہ تم کس کی بنتی ہو، ابھی تو یہ صرف آغاز ہے، اور یاد رکھنا میں جو کھیل شروع کرتا ہوں اسے ختم بھی اپنی شرائط پر کرتا ہوں۔ ارمان نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اسے چھوڑ کر تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ فائقہ وہیں کھڑی ہانپتی رہی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ زندگی اب اس کے لیے ایک مسلسل جنگ ہونے والی ہے، جہاں اسے نہ صرف ارمان سے بلکہ اپنے ہی بھٹکتے ہوئے جذبات سے بھی لڑنا ہوگا۔ حویلی کی خاموشی فائقہ کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو اس نے اپنا دوپٹہ کندھوں پر ڈالا اور دبے قدموں کمرے سے باہر نکل آئی۔ پوری حویلی میں مدھم سی روشنی تھی جو راہداریوں کو مزید پر اسرار بنا رہی تھی۔ وہ کچن میں پہنچی اور فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پینے لگی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ایک جانی پہچانی خوشبو فضا میں مہکی تو اس کے ہاتھ سے بوتل چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، اندھیرے میں ارمان خانزادہ ایک دیوار سے ٹیک لگائے آستینے چڑھا کر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رات کے اس پہر یہاں کیا چوری کرنے آئی ہو؟ ارمان کی بھاری آواز کچن کی خاموشی میں گونجی۔ فائقہ نے سنبھلنے کی کوشش کی اور ہمت جمع کر کے جواب دیا، پانی پینا چوری نہیں ہوتا، اور ویسے بھی اس قید خانے میں اب یہی کچھ باقی رہ گیا ہے۔ ارمان نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔
اس کے قدموں کی چاپ فائقہ کے دل کی دھڑکنوں سے تال میل کھا رہی تھی۔ وہ اس کے اتنا قریب آ گیا کہ فائقہ کو فریج کی ٹھنڈک اور ارمان کے وجود کی تپش بیک وقت محسوس ہونے لگی۔ ارمان نے اپنا ایک ہاتھ فائقہ کے سر کے برابر دیوار پر ٹکا دیا۔ اس کا گھیرا تنگ ہو چکا تھا۔ یہ قید خانہ ہے تو پھر اس قیدی کی زبان اتنی لمبی کیوں ہے؟ ارمان نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی سانسیں فائقہ کے گالوں کو چھو رہی تھیں۔ فائقہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ زبان پر پہرا بٹھانا تمہارے بس کی بات نہیں۔ تم میرا جسم قید کر سکتے ہو، میری سوچ نہیں۔ ارمان کی نظریں اس کے لرزتے ہوئے گلابی لبوں پر ٹھہر گئیں۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی اپنی انا اس لڑکی کی غربت میں پگھل رہی ہے۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بڑھا کر فائقہ کے ماتھے پر آنے والی ایک آوارہ لٹ کو چھوا۔ اس کے لمس سے فائقہ کے پورے وجود میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں صرف جسم قید کرنا جانتا ہوں؟ ارمان کا لہجہ اب شرارتی نہیں بلکہ بے حد گہرا اور سنجیدہ تھا۔ فائقہ ارشد خان، میں اگر چاہوں تو تمہاری روح تک رسائی حاصل کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم خود ہار مانو۔ خواب دیکھنا چھوڑ دو ارمان، میں مر جاؤں گی لیکن تمہارے سامنے کبھی سر نہیں جھکاؤں گی۔ فائقہ نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن ارمان نے اسے مزید سختی سے دیوار کے ساتھ بھیج دیا۔ تمہاری یہی ضد مجھے تمہاری طرف کھینچتی ہے اور یہی مجھے غصہ بھی دلاتی ہے۔ ارمان نے اسے چھوڑا اور ایک دم پیچھے ہٹ گیا، جیسے اسے خود کو اس کشش سے بچانا چاہا ہو۔ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا صبر جواب دے جائے۔ فائقہ وہاں سے تیزی سے بھاگی، لیکن اپنے پیچھے ارمان کی تڑپتی ہوئی نظریں چھوڑ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر گر گئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خود سے سوال کر رہی تھی کہ ارمان کے لمس میں ایسا کیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اسے دھکا نہیں دے سکی۔ اگلے دن حویلی کی لائبریری میں فائقہ کچھ ڈھونڈ رہی تھی کہ ارمان وہاں داخل ہوا۔ اس نے سفید کرتے کے ساتھ گہرے بھورے رنگ کی واسکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایک مکمل سنجیدہ مرد لگ رہا تھا۔ فائقہ ایک اونچی شیلف سے کتاب نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ ارمان خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا لمبا بازو بڑھایا اور وہ کتاب نکال کر فائقہ کے سامنے کر دی۔ فائقہ مڑی تو وہ ارمان کے حصار میں تھی۔ ان کے درمیان محض چند انچ کا فاصلہ تھا۔ مدد مانگنا سیکھ لو، ہر جگہ ضد کام نہیں آتی، ارمان نے کتاب اسے تھماتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری مدد کے بغیر بھی کر سکتی تھی۔ فائقہ نے کتاب لی اور جانے لگی، لیکن ارمان نے اس کا راستہ روک لیا۔ تم مجھ سے اتنی دور کیوں بھاگتی ہو؟ کیا تمہیں ڈر ہے کہ اگر قریب آئی تو مجھ سے محبت کر بیٹھو گی؟ ارمان کے اس سوال پر فائقہ کے قدم جم گئے۔ اس نے پلٹ کر ارمان کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں غصہ اور چیلنج تھا۔ محبت؟ تم جیسے سنگدل انسان سے؟ ارمان خانزادہ، تم وہ مرد ہو جس سے میں محبت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ارمان کہکہا لگا کر ہنسا، ایک ایسا کہکہا جس میں فتح کا یقین تھا۔ جتنا انکار کرو گی اتنی ہی گہری چوٹ کھاؤ گی۔ تمہاری آنکھیں تمہاری زبان کا ساتھ نہیں دے رہی فائقہ۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن فائقہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ارمان کی باتیں اس کے گرد ایک ایسا جال بن رہی ہیں جس سے نکلنا اس کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ شام کے وقت مایا نے لان میں بیڈمنٹن کھیلنے کا پروگرام بنایا۔ فائقہ نے مایا کے اصرار پر کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے آسمانی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے بال ایک اونچی پونی میں بندھے ہوئے تھے۔ ارمان برآمدے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، لیکن اس کی نظریں مسلسل فائقہ کے وجود پر جمی تھیں۔ کھیلتے کھیلتے فائقہ کا پاؤں ایک گیلی جگہ پر پھسلا۔ آہ! اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، ارمان کسی چیتے کی طرح جھپٹا اور اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ فائقہ کی آنکھیں بند تھیں اور اس کا سر ارمان کے چوڑے سینے پر تھا۔ اسے ارمان کے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی، جو بالکل اس کے دل کی طرح تیز تھی۔ ارمان نے اسے اتنی سختی سے تھام رکھا تھا جیسے وہ اسے کبھی گرنے نہیں دے گا۔ تم ٹھیک ہو؟ ارمان کی آواز میں پہلی بار فائقہ نے حقیقی فکر دیکھی۔ فائقہ نے آنکھیں کھولی تو ارمان کا چہرہ اس کے بالکل سامنے تھا۔ مایا وہاں کھڑی مسکرا رہی تھی، لیکن ان دونوں کو اس وقت کسی کا ہوش نہیں تھا۔ ارمان کی نظریں فائقہ کے چہرے کے نقوش کا طواف کر رہی تھیں۔ اس نے لاشعوری طور پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ مجھے چھوڑو ارمان، میں ٹھیک ہوں، فائقہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ ارمان نے اسے آہستہ سے زمین پر کھڑا کیا، لیکن اس کا ہاتھ اب بھی فائقہ کی کمر پر تھا تاکہ اسے سہارا دے سکے۔ دیکھ کر چلا کرو،
ہر بار میں تمہیں بچانے کے لیے وہاں موجود نہیں ہوں گا۔ میں نے تمہیں بلایا بھی نہیں تھا، فائقہ نے اپنی انا کو ڈھال بناتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کا پورا وجود اب بھی ارمان کے لمس سے کانپ رہا تھا۔ تمہاری زبان اور تمہاری انا تمہاری دشمن، ارمان نے سرد لہجے میں کہا اور وہاں سے مڑ گیا۔ مایا ان دونوں کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ برف پگھل رہی ہے۔ رات کو ارمان اپنے کمرے میں کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں فائقہ کا وہ چہرہ بار بار آ رہا تھا جب وہ اس کی باہوں میں تھی۔ میں کیوں اس لڑکی کے بارے میں اتنا سوچ رہا ہوں؟ وہ صرف ایک ذمہ داری ہے، چچا کی بیٹی ہے بس۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل سے ایک آواز آئی، وہ تمہاری ضد ہے ارمان، اور تم اپنی ضد کبھی نہیں ہارتے۔ دوسری طرف فائقہ بھی بے چین تھی۔ اسے ارمان کا وہ فکر مند چہرہ یاد آ رہا تھا۔ وہ اتنا برا بھی نہیں ہے۔ نہیں فائقہ، وہ ویسا ہی ہے جیسے اس حویلی کے لوگ ہیں۔ وہ ظالم ہے، اس نے تمہیں یہاں قید کر رکھا ہے۔ وہ اپنے خیالات کو جھٹکنے لگی تھی، لیکن ارمان کا سحر اس کے اعصاب پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ اگلے دن حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ ارشد خان اور ارمان کے والد ڈرائنگ روم میں بیٹھے کسی مشورے میں مصروف تھے۔ فائقہ برآمدے سے گزر رہی تھی جب اسے اپنا نام سنائی دیا۔ وہ رک گئی۔ اس کے دل نے کسی انہونی کی دستک سنی۔ ارشد، فائقہ کی حفاظت کا اب ایک ہی راستہ ہے، اسے ارمان کی نکاح میں دے دیا جائے۔ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ایک جوان لڑکی بن نکاح کے اس حویلی میں کیوں بیٹھی ہے۔ حشمت خانزادہ کی گرجدار آواز فائقہ کے کانوں میں سیسے کی طرح اتری۔ فائقہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے پھیپھڑوں سے ہوا کھینچ لی گئی ہو۔ وہ کھڑکی کا پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ لگی تھی، اور پھر وہ بنا سوچے سمجھے اندر پہنچ گئی۔ آپ لوگ میرا سودا نہیں کر سکتے۔ میں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں جسے آپ جب چاہیں جس کے کھونٹے سے باندھ دیں۔ میں اس نکاح کو کبھی قبول نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ فائقہ کی آواز پوری حویلی میں گونجی۔ ارشد خان کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر دکھ تھا، لیکن لہجے میں وہی پرانی سختی۔ فائقہ، یہ تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ ارمان تمہارا محافظ بنے گا۔ محافظ؟ وہ میرا شکاری ہے بابا، وہ مجھے جیتے جی مار دے گا۔ میں عاقب سے محبت کرتی ہوں، میں صرف اس کی بنوں گی، فائقہ نے روتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ارمان ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس نے سفید سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر وہ مخصوص اسپاٹ پن تھا، لیکن جیسے اس نے فائقہ کی زبان سے عاقب کا نام سنا، اس کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے۔ اس نے ایک تیز نظر فائقہ پر ڈالی، جس نے اسے چیلنج بھری نظروں سے دیکھا۔ ارمان، تم نے سنا؟ ہم نے تمہارا نکاح فائقہ سے طے کر دیا ہے، حشمت خانزادہ نے بیٹے کی طرف دیکھ کر کہا۔ ارمان نے ایک طویل خاموشی کے بعد فائقہ کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اس کے وجود سے اٹھتی وہی خوشبو فائقہ کے اعصاب پر سوار ہونے لگی تھی۔ مجھے اس نکاح سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ارمان نے سرد لہجے میں کہا، جیسے یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں بلکہ ایک معاہدہ ہو۔ لیکن اس لڑکی کی زبان کو لگام دینا اب میری ذمہ داری ہوگی۔ فائقہ نے اس کے چہرے پر تھوکنا چاہا، لیکن ارمان نے بجلی کی تیزی سے اس کا جبڑا اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کی انگلیاں فائقہ کی نرم جلد میں دھس رہی تھی۔ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ ایک ایسی لڑکی سے جو تم سے نفرت کرتی ہے، فائقہ نے کرب سے کہا۔ نفرت اور محبت میں ایک ہی قدم کا فاصلہ ہوتا ہے فائقہ، اور مجھے تم جیسی سرکش لڑکیوں کو راستے پر لانا بخوبی آتا ہے۔ ارمان نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور اپنے چچا کی طرف مڑ گیا۔ تیاریاں شروع کریں، نکاح پرسوں ہوگا۔ فائقہ وہاں سے پاگلوں کی طرح بھاگی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس نے کمرے میں موجود ہر چیز الٹ پلٹ دی تھی۔ آئینے پر اس نے اپنا ہاتھ مارا، جس سے شیشہ کرچی کرچی ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ میں نہیں کروں گی یہ نکاح، میں مر جاؤں گی، وہ فرش پر بیٹھ کر چیخنے لگی۔ رات کے اندھیرے میں جب حویلی سو چکی تھی، فائقہ نے ایک انتہائی قدم اٹھانے کا سوچا۔ اس نے الماری سے دوائیوں کی شیشی نکالی۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن ارمان کی غلامی کا تصور اسے موت سے زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ اس نے مٹھی بھر گولیاں نکالیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ انہیں منہ میں ڈالتی، کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹا اور ارمان خانزادہ کسی شیر کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک جھٹکے سے فائقہ کا ہاتھ مروڑا اور گولیاں فرش پر بکھر گئیں۔ ارمان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی خود کو نقصان پہنچانے کی؟ اس نے فائقہ کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔
اس کا لمس اس وقت آگ کی طرح گرم تھا۔ چھوڑو مجھے مرنے دو، میں تمہاری نہیں بننا چاہتی۔ فائقہ نے اس کے سینے پر اپنی زخمی ہاتھوں سے وار کیے، جس سے ارمان کی سفید قمیص پر خون کے نشان بننے لگے تھے۔ ارمان نے اسے دیوار کے ساتھ پوری قوت سے بھینچ دیا۔ اس کا بھاری وجود فائقہ کو کچل رہا تھا۔ اس نے فائقہ کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر دیوار پر جکڑ دیے۔ فائقہ کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ سن لو فائقہ، اب تم مر بھی نہیں سکتی، کیونکہ تمہاری زندگی اب میری ملکیت ہے۔ تم جیو گی تو صرف ارمان خانزادہ کے لیے، اور اگر مرو گی بھی تو میری اجازت سے۔ اس نے اپنا چہرہ اس کے اتنے قریب کیا کہ فائقہ کو اس کی تپتی ہوئی سانسیں اپنے لبوں پر محسوس ہوئیں۔ تم ایک حیوان ہو ارمان، فائقہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں وہی حیوان ہوں جس کے پنجے سے اب تمہیں کوئی عاقب نہیں بچا سکتا۔ پرسوں تم میری دلہن بنو گی، اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہاری ہر ضد، ہر غرور کو اپنے پیروں تلے کچل دوں گا۔ ارمان نے اس کے کان کی لو کو اپنے ہاتھوں سے مسلا، جس سے فائقہ کے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ پھر اس نے فائقہ کو آزاد کیا اور باہر نکل گیا، لیکن جاتے جاتے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ فائقہ وہیں فرش پر پڑی تڑپتی رہی، جبکہ باہر راہداری میں کھڑا ارمان اپنے ہاتھ پر لگے اس کے خون کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اسے سزا دینا چاہتا ہے یا اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس کے سارے دکھ سمیٹ لینا چاہتا ہے۔ اس کی انا اور لاشعوری محبت کے درمیان ایک ہولناک جنگ شروع ہو چکی تھی۔ خودکشی کی اس ناکام کوشش کے بعد حویلی کی فضاؤں میں ایک سنگین خاموشی چھا گئی تھی۔ فائقہ کو اس کے کمرے میں قید کر دیا گیا تھا، جہاں پہرا کسی اور کا نہیں بلکہ خود ارمان خانزادہ کے حکم کا تھا۔ اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی تھی، لیکن دل کے زخم اب بھی رس رہے تھے۔ وہ سارا دن کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر گرتی بارش کو دیکھتی رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب کسی پتھر کی طرح ساکت ہو چکی تھیں۔ اچانک دروازہ کھلا اور مایا کھانے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی مسکراہٹ آج غائب تھی۔ بھابھی، کچھ کھا لیں، آپ نے کل سے کچھ نہیں چکھا۔ بھائی بہت غصے میں ہیں، وہ کسی سے بات نہیں کر رہے۔ مایا نے نرمی سے فائقہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فائقہ نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پرے ہٹایا۔ پہلی بات یہ کہ میں تمہاری بھابھی نہیں ہوں، اور دوسرا تمہارے بھائی کے غصے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مایا۔ وہ مجھے قید کر سکتا ہے، لیکن میرے دل سے عاقب کی یاد نہیں نکال سکتا۔ ابھی اس کے منہ سے عاقب کا نام نکلا ہی تھا کہ دروازے پر ارمان کی آمد ہوئی۔ اس نے سیاہ رنگ کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا، جس کے کالر کھلے تھے اور بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں چھپی سرخی بتاتی تھی کہ وہ رات بھر سویا نہیں ہے۔ مایا بھائی کو دیکھتے ہی خاموشی سے باہر نکل گئی۔ ارمان آہستہ آہستہ چلتا ہوا فائقہ کے قریب آیا۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو فائقہ کے سانسوں میں زہر گھولنے لگی تھی۔ ارمان نے اس کے ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس زبان سے دوبارہ وہ نام نکلا تو یاد رکھنا فائقہ، میں اس زبان کو خاموش کروانے کے بہت سے طریقے جانتا ہوں۔ ارمان کا لہجہ اتنا خطرناک تھا کہ فائقہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ تم صرف ڈرانا جانتے ہو ارمان، کیا تم اتنے کمزور ہو کہ ایک لڑکی سے ڈر رہے ہو؟ فائقہ نے تکلیف کے باوجود اپنی انا کو جھکنے نہیں دیا۔ ارمان کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور اس کے گالوں پر لرزتی ہوئی زلف کو پیچھے کیا۔ اس کے لمس میں ایک تپش تھی جو فائقہ کے پورے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ ارمان کا ہاتھ اس کے گال سے ہوتا ہوا اس کے گلے تک آیا، جہاں اس کی نبض بری طرح دھڑک رہی تھی۔ ڈرتا وہ ہے جسے کھونے کا غم ہو۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا فائقہ، میں تمہیں فتح کرنا چاہتا ہوں۔ کل اس وقت تم میرے نام کی مہندی لگا رہی ہوگی، اور تمہارے خوابوں میں بھی صرف ارمان خانزادہ کا عکس ہوگا۔ ارمان نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ میں کبھی تمہارے نام کی مہندی نہیں لگاؤں گی، میں اس نکاح کے خلاف پوری دنیا کے سامنے چلاؤں گی۔ فائقہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن ارمان کسی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ جما رہا۔ اس نے فائقہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ فائقہ کا دوپٹہ اس کے کندھے سے ڈھلک کر زمین پر جا گرا۔ ان کے درمیان اب صرف چند سانسوں کا فاصلہ تھا۔ ارمان کی گہری نظریں فائقہ کے خوفزدہ چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ چلاؤ، جتنا چلا سکتی ہو چلاؤ، لیکن یاد رکھنا اس حویلی کی دیواریں بھی میری مرضی کے بغیر نہیں ہلتی۔ کل تم ارمان خانزادہ کی بنو گی، چاہے تم ہنس کر قبول کرو یا رو کر۔ اس نے فائقہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ایک جنونی یقین تھا۔ ارمان نے اسے چھوڑا اور کمرے کی میز پر پڑے نکاح کے ڈریس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ جوڑا تمہارے لیے ہے، کل شام تم اسے پہن کر تیار رہو گی۔
اگر تم نے خود تیار ہونے سے انکار کیا تو پھر مجھے اپنی شرائط پر تمہیں تیار کرنا پڑے گا۔ ارمان کے جاتے ہی فائقہ فرش پر گر کر سسکیاں لینے لگی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایک ایسے جال میں پھنس چکی ہے جہاں سے نکلنے کا ہر راستہ ارمان کی انا سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگلی صبح حویلی میں مہندی کی رسم کا شور تھا۔ مایا اور گھر کی دیگر خواتین فائقہ کے گرد جمع تھیں، لیکن فائقہ ایک زندہ لاش کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر زبردستی مہندی لگائی جا رہی تھی۔ ارمان دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ فائقہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کی مہندی لگے ہاتھوں پر گر رہے ہیں۔ اس کی انا اسے کہہ رہی تھی کہ یہ اس کی جیت ہے، لیکن اس کے اندر چھپا انسان تڑپ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا فائقہ کے پاس آیا۔ سب عورتیں پیچھے ہٹ گئیں۔ ارمان نے فائقہ کے ایک ہاتھ اٹھایا جس پر ابھی مہندی لگائی گئی تھی۔ اس نے اس کی ہتھیلی کے عین بیچ پہ اپنا انگوٹھا پھیرا، جس سے مہندی کا نقش بگڑ گیا۔ میرا نام لکھو اس پر، کسی ڈیزائن کی ضرورت نہیں ہے، ارمان نے مہندی لگانے والی لڑکی سے کہا اور فائقہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم ایک ظالم انسان ہو ارمان، فائقہ نے دبی آواز میں کہا۔ ظلم تو ابھی شروع ہوا ہے فائقہ، ابھی تو تم نے صرف میرے نام کا بوجھ اٹھانا سیکھا ہے، ابھی میرا عشق سہنا باقی ہے۔ ارمان نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور بنا مڑے وہاں سے نکل گیا۔ رات کے وقت جب مہندی کی رسم ختم ہو گئی، فائقہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھا جہاں ارمان کا نام واضح ہو رہا تھا۔ اسے ارمان کا وہ لمس یاد آ رہا تھا، وہ سختی، وہ تپش۔ اس کا دل اسے ایک ایسی سمت لے جا رہا تھا جس سے اسے ڈر لگتا تھا۔ وہ ارمان سے نفرت کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا وجود ارمان کی قربت کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک کھڑکی سے کسی نے دستک دی۔ فائقہ چونک گئی۔ اس نے کھڑکی کھولی تو سامنے عاقب کھڑا تھا۔ عاقب، تم یہاں؟ فائقہ کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن جاگی۔ فائقہ، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس جہنم سے نکالنے آیا ہوں، عاقب نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ فائقہ جانے ہی والی تھی کہ اسے ارمان کے وہ جملے یاد آئے، تم مرو گی بھی تو میری اجازت سے۔ اسے محسوس ہوا جیسے ارمان کی عقابی نظریں اسے کہیں سے دیکھ رہی ہیں۔ وہ رک گئی۔ میں نہیں جا سکتی عارف، ارمان تمہیں مار دے گا، وہ ایک خطرناک انسان ہے، فائقہ نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ تم اس سے ڈر رہی ہو؟ تم تو اس سے نفرت کرتی تھی، عاقب نے حیرت سے پوچھا۔ اسی لمحے کمرے کی لائٹ جلی اور ارمان خانزادہ دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پسٹل تھا اور اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ شفاف تھی۔ جاری رکھو فائقہ، میں بھی تو دیکھوں میرا حق چھیننے کی جرأت کس میں ہے۔ ارمان نے پسٹل کا رخ عاقب کی طرف کر دیا تو فائقہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ دوڑ کر ارمان اور عاقب کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ نہیں ارمان، اسے چھوڑ دو، میں تمہاری ہر بات مانوں گی، میں نکاح کروں گی، بس اسے کچھ مت کہو۔ ارمان نے پسٹل نیچے کی، لیکن اس کی آنکھیں ابھی بھی عاقب پر جمی تھیں۔ نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے۔ اور فائقہ، تم نے آج ثابت کر دیا کہ تمہاری فکر میں نہیں بلکہ تمہارا یہ بزدل عاشق ہے۔ عاقب وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن فائقہ ٹوٹ کر وہیں ڈھیر ہو گئی۔ ارمان نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ فائقہ نے اس بار کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ بس روتی رہی تھی۔ اس وقت ارمان کے چہرے پر ایک عجیب سا فاتحانہ سکون تھا، جیسے اس نے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہو۔ کل تم صرف میری ہوگی فائقہ، صرف میری، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ اگلی صبح حویلی کے در و دیوار روشنیوں سے نہائے ہوئے تھے، لیکن فائقہ کے دل میں اندھیروں کا راج تھا۔ نکاح کی سادہ مگر پروقار تقریب مکمل ہو چکی تھی۔ جب قاضی صاحب نے اس سے پوچھا تو اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ارمان کے اس پسٹل اور عاقب کی زندگی کے خوف سے قبول ہے کہہ دیا۔ وہ دو الفاظ اس کے لیے عمر بھر کی زنجیر بن چکے تھے۔ اب وہ ارمان کی کمرے میں بیٹھ کے عین وسط میں بیٹھی تھی۔ سرخ رنگ کا بھاری عروسی جوڑا، ماتھے پر جھومر اور چہرے پر بڑا باریک گھونگھٹ اس کے حسن کو قیامت بنا رہا تھا۔ اس کے مہندی لگے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اچانک دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تو فائقہ کا دل حلق میں آ گیا۔ ارمان خانزادہ اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس نے سفید شیروانی پہن رکھی تھی جس میں اس کی شخصیت پہلے سے کہیں زیادہ باروب اور پرکشش لگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا۔ اس کے بوٹوں کی آہٹ فائقہ کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ ارمان بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ دیر کوئی بات نہیں کی، بس فائقہ کے لرزتے ہوئے وجود کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے نہایت آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور فائقہ کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ سامنے موجود حسن نے ارمان کی سانسیں روک دی تھیں۔ فائقہ کی بھیگی آنکھیں، گلابی ہونٹ اور ماتھے پر ابھرنے والے پسینے کے ننھے قطرے اسے کسی اپسرا جیسا روپ دے رہے تھے۔ ارمان کی وہ انا، وہ غصہ، سب اس ایک پل میں ہوا ہو گئے۔
اس نے اپنی زندگی میں بہت سی خوبصورت عورتیں دیکھی تھی، لیکن فائقہ کے اس معصومانہ حسن میں کچھ ایسا تھا جو اسے اپنا ہوش کھونے پر مجبور کر رہا تھا۔ تمہاری یہ آنکھیں، یہ مجھے جینے نہیں دیں گی فائقہ، ارمان نے نہایت مخمور اور دھیمی آواز میں کہا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر فائقہ کے نرم گال کو چھوا۔ فائقہ نے سسک کر آنکھیں بند کر لیں، لیکن اس بار اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید وہ تھک چکی تھی، یا شاید ارمان کے لمس کی تپش اس کے وجود کو پگھلا رہی تھی۔ ارمان کا ہاتھ اس کے گال سے ہوتا ہوا اس کی گردن تک گیا، جہاں ریشمی بالوں کی لٹیں بکھری ہوئی تھیں۔ اس نے جھک کر فائقہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ فائقہ کو محسوس ہوا جیسے وہ کسی سمندر میں ڈوب رہی ہے۔ ارمان نے اس کا ایک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا اور اس کی ہتھیلی کو چومنے لگا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا فائقہ کہ تم ارمان خانزادہ کی بنو گی۔ آج سے تم میری ہو، صرف میری۔ ارمان نے سرگوشی کی اور اس کے مزید قریب آ گیا، یہاں تک کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں ضم ہونے لگیں۔ ارمان اسے اپنی باہوں میں بھرنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کے دماغ کے کسی گوشے میں اپنے قریبی دوست کی وہ باتیں گونج اٹھیں جو اس نے نکاح سے چند گھنٹے پہلے ارمان کے کان میں کہی تھیں۔ ارمان، ذرا سنبھل کر، میں نے سنا ہے یہ لڑکی اپنے اس کزن عاقب کے عشق میں پاگل ہے۔ وہ دونوں تو بھاگنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ یہ نکاح تو صرف تمہاری جائیداد اور نام کے لیے ہے۔ ارمان کا پورا وجود ایک دم سے ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود وہ نرمی پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئی اور ان کی جگہ ایک خوفناک سردی نے لے لی۔ اسے لگا جیسے وہ جس عورت کو اپنی محبت سمجھ کر چوم رہا تھا وہ اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ اسے عاقب کا وہ چہرہ یاد آیا جسے بچانے کے لیے فائقہ اس کے سامنے گڑ گڑائی تھی۔ اس نے جھٹکے سے فائقہ کا ہاتھ چھوڑ دیا، جیسے اسے کسی انگارے نے چھو لیا ہو۔ فائقہ نے حیرت اور ڈر سے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے ارمان کا بدل چکا روپ دیکھ کر دہل گئی۔ ارمان بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر حقارت اور غصے کے بادل لہرا رہے تھے۔ میں بھی کتنا بڑا بے وقوف ہوں جو تمہارے اس معصوم چہرے کے پیچھے چھپی عورت کو نہیں پہچان سکا، ارمان نے نہایت سرد اور کاٹدار لہجے میں کہا۔ تمہارے دل میں تو اس عاقب کی مورت سجی ہے نا، تم تو اس کے ساتھ بھاگنے والی تھی۔ یہ نکاح، یہ سب تمہارا ایک ڈرامہ ہے تاکہ تم خانزادوں کی عزت کا لبادہ اوڑھ کر اپنے اس یار کے خواب دیکھ سکو۔ ارمان کی آواز اب کسی شیر کی طرح تھی جو زخمی ہو۔ تمہارے لیے اس کمرے میں میرے قریب کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج سے تم اس بیڈ پر نہیں بلکہ صوفے پر سوگی۔ ارمان نے غصے سے اپنی شیروانی کا کالر ڈھیلا کیا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ فائقہ ساکت رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی چند لمحے پہلے جو شخص اسے اتنی محبت سے چھو رہا تھا وہ اچانک اتنا شفاف کیسے ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے اپنا بھاری زیور اتار کر پھینکنا شروع کر دیا۔ تم ایک شک کرنے والے انسان ہو ارمان، تم نے مجھے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ فائقہ نے روتے ہوئے کہا۔ سمجھ چکا ہوں میں تمہیں اور تمہاری اس محبت کو بھی۔ اب تم اس کمرے میں رہو گی تو صحیح، لیکن ایک سزا بن کر۔ اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا، مگر وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے تھے۔ شادی کو ایک ہفتہ بیت چکا تھا، لیکن حویلی کی دیواروں کے درمیان پھیلی خاموشی کسی قبرستان کے سناٹے سے زیادہ ہولناک تھی۔ فائقہ کے لیے یہ 7 دن 7 صدیوں پر محیط تھے۔ ارمان خانزادہ کا رویہ کسی بکھرے ہوئے سمندر کی طرح تھا جو کبھی خاموش ہوتا تو کبھی اپنے لہروں سے سب کچھ تباہ کرنے پر تل جاتا۔ وہ صبح سویرے حویلی سے نکل جاتا اور رات کے اس پہر لوٹتا جب سب سو چکے ہوتے، تاکہ اسے اس عورت کا سامنا نہ کرنا پڑے جس کے لمس نے پہلی رات اسے پگھلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ فائقہ نے آج گہرے جامنی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جس کے کناروں پر چاندی کا بھاری کام تھا۔ اس نے اپنے بالوں کو ایک ڈھیلے جوڑے میں باندھ رکھا تھا، لیکن اس کے چہرے کی زردی اس کے اندرونی کرب کی کہانی سنا رہی تھی۔ وہ کمرے کی بالکنی میں کھڑی دور پھیلے ہوئے کھیتوں کو دیکھ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ ارمان اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے شکن آلود تھے اور چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ وہی پرانی سختی رقص کر رہی تھی۔ اس نے فائقہ کو بالکنی میں کھڑے دیکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ابھی تک جاگ رہی ہو یا پھر کسی کے آنے کا انتظار ہے؟ ارمان نے سرد لہجے میں کہا اور اپنی واسکٹ اتار کر صوفے پر پھینک دی۔ فائقہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک بیزاری تھی۔ انتظار تو وہ کرتے ہیں جنہیں کسی کے آنے کی امید ہو، میں تو بس اپنی قید کے دن گن رہی ہوں۔ ارمان نے چند بڑے قدم بھرے اور اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس نے فائقہ کے بازو کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ قید؟ خانزادوں کی بہو بننا تمہیں قید لگتا ہے؟ شہر میں اس عاقب کے ساتھ رہنا تمہیں آزادی لگ رہا تھا، ہے نا؟ تمہارا مسئلہ کیا ہے ارمان؟ تم ہر بات کو گھما پھرا کر اسی ایک نام پر کیوں لے آتے ہو؟ میرا اب اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ رشتہ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟
ارمان نے جیب سے ایک موڑا توڑا کاغذ نکالا اور اس کے منہ پر دے مارا۔ یہ تمہاری خالہ کے گھر سے آئی ہوئی تمہاری وہ ڈائری ہے جو تمہارے بابا لانا بھول گئے تھے۔ اس کے ہر صفحے پر عاقب کا نام لکھا ہے، اس کی تعریفیں لکھی ہیں۔ اب کہو کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ فائقہ نے وہ ڈائری دیکھی تو اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ اس کے بچپن کی ڈائری تھی، جب وہ عاقب کو اپنا اکلوتا ہمدرد سمجھتی تھی۔ ارمان، یہ برسوں پرانی بات ہے، تب میں نادان تھی، میں نے اسے ایک سہارے کے طور پر دیکھا تھا۔ سہارا یا محبت؟ ارمان نے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا بھاری وجود فائقہ کے اعصاب پر سوار ہو رہا تھا۔ تمہاری ہر سسکی، تمہارا ہر آنسو مجھے جتاتا ہے کہ تم میرے پاس ہو کر بھی میری نہیں ہو۔ تم ایک بیمار ذہن کے انسان ہو ارمان خان زادہ۔ تمہیں محبت کرنا نہیں آتی، تمہیں صرف فتح کرنا آتا ہے۔ فائقہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، حالانکہ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ارمان نے غصے سے اپنا ہاتھ دیوار پر مارا، جس سے اس کے جوڑ سرخ ہو گئے۔ پھر وہ بنا کچھ کہے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس کی پشت بتاتی تھی کہ وہ اس وقت کس قدر شدید کرب میں ہے۔ اگلی صبح حویلی کے ڈرائنگ روم میں مایا کچھ پریشان حال بیٹھی تھی۔ فائقہ وہاں پہنچی تو مایا نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ بھابھی، بھائی کا رویہ بہت بدل گیا ہے، وہ کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ کیا آپ دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہے؟ مایا نے فکر مندی سے پوچھا۔ فائقہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ مایا، جہاں شک کی بنیاد ہو وہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تمہارے بھائی نے مجھے ایک مجرم سمجھ لیا ہے۔ اسی دوران حویلی کا ایک نوکر بھاگتا ہوا آیا۔ بی بی جی، پچھلے دروازے پر کوئی لڑکا آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اسے فائقہ بی بی سے ملنا ہے، بہت ضروری بات ہے۔ فائقہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے مایا کی طرف دیکھا اور پھر دبے قدموں پچھلے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہاں عاقب کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ بہت خراب تھا اور وہ کافی خوفزدہ لگ رہا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ارمان تمہیں دیکھ لے گا تو قیامت آ جائے گی، فائقہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ فائقہ، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، میری ماں بہت بیمار ہے اور تمہارے بابا نے وہ ادھار واپس کرنے سے منع کر دیا ہے جو پھپھو نے میرے ابا سے لیا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم میری مدد کرو گی۔ عاقب نے ہانپتے ہوئے اپنی بات کہی۔ میں تمہیں پیسے دے دوں گی، بس تم یہاں سے جاؤ۔ میرے پاس اس وقت جو زیور ہے تم وہ لے جاؤ۔ فائقہ نے جلدی سے اپنے کانوں سے سونے کے جھمکے اتارے اور اس کی طرف بڑھائے، لیکن جیسے ہی عاقب نے ہاتھ بڑھایا ایک گرجدار آواز نے فضا کا سکون برباد کر دیا۔ تو یہ تماشا ہو رہا ہے یہاں؟ ارمان خانزادہ برآمدے میں کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ دھاڑتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ عاقب خوف کے مارے وہیں گر گیا، جبکہ فائقہ ارمان کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ ارمان، رکو، تم غلط سمجھ رہے ہو، فائقہ نے چیخ کر کہا۔ غلط سمجھ رہا ہوں؟ تم اپنے زیور اتار کر اسے دے رہی ہو اور کہتی ہو میں غلط سمجھ رہا ہوں۔ آج میں تمہارا اور اس کا قصہ ہی ختم کر دوں گا۔ خانزادوں کی غیرت کا جنازہ تم دونوں نے مل کر نکالا ہے۔ ارمان نے پسٹل نکالا اور اس کا رخ عاقب کے سینے پر کر دیا۔ اس کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ فائقہ نے ارمان کے پیر پکڑ لیے۔ خدا کے لیے ارمان، اسے چھوڑ دو، یہ صرف اپنی بیمار ماں کے لیے پیسے مانگنے آیا تھا۔ یہ وہ ادھار ہے جو میری ماں نے لیا تھا۔ جھوٹ، سب جھوٹ ہے۔ ارمان نے ایک لات عاقب کو ماری۔ بولو، کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے؟ عاقب نے سسکتے ہوئے وہ سب کچھ اگل دیا جو وہ کہنے آیا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے وہ پرانی رسیدیں اور اپنی منگیتر کی تصویر بھی دکھائی۔ میں تو خود اگلے مہینے شادی کر رہا ہوں، میں اسے بالکل بھی نہیں چاہتا۔ ارمان کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اس نے آہستہ سے پسٹل نیچے کی اور عاقب کی طرف دیکھا جو اب بھی زمین پر پڑا ہانپ رہا تھا۔ یہ لے جاؤ اور دوبارہ اس حویلی کا رخ مت کرنا۔ ارمان نے فائقہ کے جھمکے اٹھا کر عاقب کی طرف پھینکے اور سرد لہجے میں کہا۔ عاقب وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن ارمان وہیں بت بنا کھڑا رہا۔ فائقہ زمین پر بیٹھی زاروں کے تار رو رہی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ارمان نے دھیرے سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک خوفناک پچھتاوا تھا۔ اس نے فائقہ کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن فائقہ نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مت چھونا مجھے ارمان خانزادہ، آج تم نے صرف عاقب کو نہیں مارا، تم نے میرے اس اعتبار کو بھی مار دیا ہے جو شاید کہیں نہ کہیں میں تمہارے لیے پیدا ہو رہا تھا۔ وہ اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے حویلی کے اندر چلی گئی، جبکہ ارمان وہیں کھڑا اپنی مٹھیوں میں اس مٹھی کو بھیجتا رہا جس پر فائقہ کے آنسو گرے تھے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کی انا اور اس کے شک نے اسے ایک ایسی دلدل میں دھکیل دیا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ بہت مشکل ہے۔ شام ڈھل رہی تھی جب ارمان ایک ڈبہ ہاتھ میں تھامے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ایک مہنگا ہیروں کا سیٹ خریدا تھا۔ یہ اس کا طریقہ تھا اپنی غلطی کی تلافی کرنے کا۔ کمرے میں فائقہ بالکنی کے دروازے کے پاس ساکت کھڑی تھی۔ اس کے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے پورے وجود سے ایک بے نیازی ٹپک رہی تھی۔ یہ تمہارے لیے ہے، ارمان نے میز پر وہ ڈبیا رکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ جو کچھ باہر ہوا اسے بھول جاؤ، عاقب جا چکا ہے اور اب تمہارے اور میرے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہے۔
فائقہ نے آہستہ سے مڑ کر اس ڈبے کو دیکھا اور پھر ارمان کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی نظروں میں موجود حقارت نے ارمان کے اندر لرزہ طاری کر دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ارمان خان زادہ کہ تم میری تذلیل کرو گے، میرے کردار پر کیچڑ اچھالو گے، مجھے سب کے سامنے گھسیٹو گے اور پھر یہ چند ٹکڑے دے کر میرا دل جیت لو گے؟ فائقہ کی آواز میں ایک ایسی کاٹ تھی جو ارمان نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں تلافی کر رہا ہوں فائقہ، اپنی حد میں رہو۔ ارمان کا لہجہ سخت ہوا۔ حد؟ حد تو تم نے پار کی ہے۔ فائقہ نے وہ ڈبہ اٹھایا اور پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ ہیرے فرش پر بکھر گئے جیسے فائقہ کے ارمان کرچے کرچے ہوئے ہوں۔ مجھے تمہارے اس مال و دولت سے نفرت ہے، مجھے اس حویلی سے نفرت ہے، اور سب سے بڑھ کر مجھے تم سے نفرت ہے۔ ارمان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ خونخوار نظروں سے اس کی طرف بڑھا، لیکن فائقہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے ارمان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے ابھی طلاق۔ ابھی فائقہ نے اتنا ہی کہا تھا جب ارمان خانزادہ نے ایک زوردار تھپڑ فائقہ کے منہ پر مارا، جس کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی۔ فائقہ کا سر جھٹکے سے ایک طرف جھک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی، ارمان نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور اسے گھسیٹتے ہوئے بیڈ کی طرف لے گیا۔ آج کے بعد یہ لفظ دوبارہ اپنے منہ سے مت نکالنا، ورنہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ ارمان غصے سے دھاڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنونی چمک تھی، جیسے وہ اب تمام حدیں توڑنے پر تلا ہو۔ طلاق چاہیے تمہیں اس ارمان خانزادہ سے جس نے تمہیں اپنی روح میں بسا لیا ہے؟ ارمان نے اسے بیڈ پر پٹخ دیا اور خود اس کے پاس آ گیا۔ فائقہ نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے ہٹانے کی کوشش کی۔ اس کے آنسو ارمان کے ہاتھوں پر گر رہے تھے، لیکن ارمان اس وقت کسی قابو میں نہیں تھا۔ تم کہتی ہو نا کہ میں ظالم ہوں، تو دیکھو میرا ظلم۔ تم میری منکوحہ ہو، میری بیوی ہو، اور آج میں تمہیں یہ بتا کر رہوں گا کہ تمہارے اس وجود پر صرف میرا حق ہے۔ ارمان نے اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر ایک ہی ہاتھ سے جکڑ لیے۔ ارمان کا لفظ اس تپتی ہوئی آگ کی طرح تھا جس میں غصہ بھی تھا اور ایک جنونی تڑپ بھی۔ فائقہ کی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھیں، لیکن جیسے جیسے ارمان کی قربت بڑھتی گئی، فائقہ کی مزاحمت دھیمی پڑنے لگی۔ ارمان کے لبوں کا لمس اس کے گالوں، اس کی آنکھوں تک پہنچا تو فائقہ کا پورا وجود جیسے پگھل کر رہ گیا۔ تم صرف میری ہو فائقہ، تم چاہو یا نہ چاہو، تمہارے دل کی ہر لہر ارمان خانزادہ کے نام پر دھڑکتی ہے۔ اس رات ارمان نے اپنی انا کی ساری دیواریں گرا دی اور فائقہ کی خاموش چیخیں اس کی باہوں میں دم توڑ گئیں۔ یہ قربت صرف جسمانی نہیں تھی، بلکہ ان تمام غلط فہمیوں کا کفارہ تھی جو ان کے درمیان حائل تھی۔ ارمان نے اسے اتنی شدت سے خود میں بھینچ رکھا تھا جیسے وہ اسے اپنی روح کا حصہ بنا لینا چاہتا ہو۔ فائقہ کے آنسو اب ارمان کے سینے پر جذب ہو رہے تھے، اور وہ مرد جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج اس عورت کے حسن اور اس کے دکھ کے سامنے ڈھیر ہو چکا تھا۔ رات کے آخری پہر جب سب کچھ پرسکون ہو گیا، ارمان نے فائقہ کو اپنے بازو کے حصار میں لے رکھا تھا۔ فائقہ کا سر اس کے چوڑے سینے پر تھا اور وہ خاموشی سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ ارمان نے اس کے ماتھے کو نہایت پیار سے چوما۔ اس کے لمس میں اب وہ وحشت نہیں بلکہ ایک گہرا سکون تھا۔ میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا فائقہ، کبھی نہیں، ارمان نے مدھم آواز میں کہا۔ فائقہ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس نے اپنا چہرہ ارمان کے سینے میں مزید چھپا لیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ ارمان خانزادہ کے عشق کے اس حصار سے اب کبھی نہیں نکل پائے گی، اور شاید وہ اب نکلنا چاہتی بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک جگہ سے دھوکہ کھا چکی تھی۔